حیدر عباس رضوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری مجلس میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے خطاب پر کچھ میں بھی اپنی معروضات پیش کر سکوں. اور میں اپنے دوست قادر پٹیل کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کمیٹیز میں بات کی جائے. مطالبہ اس فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہے ہیں کراچی کو تقسیم کرنے کا، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے 5 اپریل 2010 کو اس پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور پارلیمنٹ کا آفیشل آغاز ہوا اور پارلیمنٹ نے تیسرے سال میں ماشاءاللہ داخل ہوئی اور اپنا کام شروع کیا. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے 2 سال کے اندر تیسرا خطاب کیا. اور یہ ایک پارلیمنٹ کا حسن اور پارلیمنٹ کی خوبی ہے. میرے مجلس کے صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کو براڈر گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں، آؤٹر لمٹس فراہم کرتے ہیں، پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں. اور یہ بائنڈنگ ہوتی ہے اس وقت کی حکومت کے اوپر کہ جب وہ آؤٹ لائنز فراہم کرتے ہیں اور حکومت کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ہیتے کے درمیان رہتے ہوئے آپ کو اپنی پالیسیز وضع کرنی ہے اور آپ کو اپنی پالیسیز کو پھر آگے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ بات بائنڈنگ ہے ہر حکومت کے اوپر کہ جو صدر پاکستان نے فرمایا بحیثیت پالیسی گائیڈ لائنز ہر حکومت اس کو ٹو کرے. میرے مجلس میں بہت باریک بینی سے صدر پاکستان کے خطابات کا مطالعہ کرتا رہا اور گزشتہ 2 خطابات میں بھی میں نے آپ کی وساطت سے اپنی معروضات پیش کی. یہاں پر بھی میں نے صدر پاکستان کے خطاب کو انتہائی باریک بینی سے پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس سے متفق بھی ہوا. میرے مجلس میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب صدر پاکستان کا جو انہوں نے 5 اپریل 2010 کو فلور آف دی ہاؤس سے فرمایا، جناب چیئرمین، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ان تمام نکات پر دلالت کرتا ہے جس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اپنی تمام معروضات کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، حکومت کے سامنے رکھا. اور دوسرا حصہ اس کا براہ راست عوامی مسائل سے تعلق رکھتا ہے. جناب چیئرمین، میں مبارکباد دوں گا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ جب انہوں نے پہلی بار اس پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ کو اور محترمہ اسپیکر صاحبہ سے یہ درخواست کی تھی کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جو چارٹر آف ڈیموکریسی اور 7ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی ایسی سفارشات پارلیمنٹ کے سامنے لائیں کہ جس کو پارلیمنٹ دیکھے اور اس کے بعد پھر قانون سازی کی جائے. بدقسمتی سے صدر کے پہلے خطاب کے بعد ایسا نہیں ہو سکا، تو دوسری بار صدر پاکستان نے ایک خط لکھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور انہوں نے اس خط میں ہدایت کی کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ان تمام معاملات کو دیکھے. اس پر اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کمیٹی کہلائی اور اس نے اپنی معروضات دی اور الحمدللہ 10 مہینے کی طویل اور تھکا دینے والی ڈیلیبریشنز کے بعد وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آئیں اور سب نے، جو سب سے بڑی بات تھی کہ یونانیمسلی ان تمام جو سفارشات تھیں ان کو قانون بنایا اور آج وہ الحمدللہ آئین کا حصہ ہیں. اور سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ شاید وہ پہلے صدر ہیں پاکستان کے جنہوں نے بسد خوشی اصرار کرتے ہوئے اپنے اختیارات وزیر اعظم صاحب اور پارلیمنٹ کو دیے. اس پر یہ قابل مبارکباد بات ہے. جناب چیئرمین، 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر پاکستان نے 2 جگہ پر بہت اہم بات کی. آپ دیکھیے پیج نمبر 2 جہاں پر صدر پاکستان نے صفحہ نمبر 2 میں یہ فرمایا ہے، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ 1973 کا آئین بحال کر کے مزید کامیابیاں حاصل کر کے ہم
تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ صدر پاکستان کا پہلا جملہ. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 5 پر صدر پاکستان فرماتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 73 کے آئین میں پیدا کی گئی خامیاں دور کر کے اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. یہاں پر کی ورڈ ہے یا بز ورڈ ہے سر, اصل شکل. میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ 1973 کے آئین میں کوئی 8ویں ترمیم نہیں تھی, 1973 کے آئین میں کوئی 17ویں ترمیم نہیں تھی, اور آج ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے. جب تک آئین پاکستان میں سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کنسنسس پر نہیں پہنچتے کہ کون سی ترامیم ختم کی جائیں گی, جب تک یہ 73 کا آئین اپنی اصل صورت میں بحال نہیں ہو سکتا جناب چیئرمین. اور خاص طور پر ہمارے آئین کے چہرے پر کلنک کا داغ ہے وہ 8ویں ترمیم جو اس روئے زمین کے اور اس پاکستان کے سب سے بدترین ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں لگایا گیا اور اس پاکستان کو بند گلی میں لے جا کر اس 8ویں ترمیم نے کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی جناب چیئرمین وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. افسوس کہ جب ہم 18ویں ترمیم پر بات کر رہے تھے اور میں خود اس کمیٹی کا رکن تھا, آپ کے علم میں ہے جناب چیئرمین, ہم نے 8ویں ترمیم کے ختم کرنے کی بات کی تو اس وقت بہت ساری جماعتوں نے نوٹ آف ریٹریشن دیا اور یہاں تک بھی کہا گیا ہم کو کہ اگر 8ویں ترمیم کے اوپر کوئی بات کی گئی تو یہ کمیٹی ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا. اور یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس 18ویں ترمیم میں 8ویں ترمیم کو حذف نہیں کیا گیا. تو لہذا وہ تمام لوگ جو خوش گمان ہیں اس حوالے سے کہ 73 کا آئین اس کی اصل شکل میں بحال ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے چیئرمین صاحب. جب تک 8ویں ترمیم بالخصوص ہمارے آئین سے نکالی نہیں جاتی, جب تک 73 کا آئین بحال نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 17ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئیں, مگر کون نہیں جانتا کہ 17ویں ترمیم کا بڑا حصہ آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے. اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے باوجود محض 17ویں ترمیم کے لفظ سے نفرت کے اظہار میں جو اتنے آگے چلے گئے تھے, انہوں نے 17ویں ترمیم کے ان نکات کو نہ صرف قبول کیا بلکہ موجودہ آئین کا جو امینڈڈ آئین ہے وہ 18ویں ترمیم کا حصہ بھی بنا اور ہمارے موجودہ آئین کا حصہ ہے. اور ایک اور اہم بات جناب چیئرمین جو میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, اکثریت سے میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بھی اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی, وہ یہ فرماتے ہیں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کہ ہم نے مکمل صوبائی خود مختاری دے دی, وہ جو کچھ صوبائی خود مختاری میں کیا جا سکتا تھا وہ سب کچھ ہم نے دے دیا اور اب مزید صوبائی خود مختاری نہیں دی جا سکتی. جناب چیئرمین میں یہاں پر یہ آپ کی وساطت سے ان تمام دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے محض یہ وعدہ کیا ہے اور محض یہ ابتدائیہ ہے, یہ پہلا قدم ہے مکمل صوبائی خود مختاری کی طرف. اگر کوئی اس خام خیالی میں ہے کہ یہ وہ مکمل صوبائی خود مختاری ہے کہ جس کا پاکستان کی عوام نے خواب دیکھا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب چیئرمین. اور ابھی صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو بہت آگے جانا ہے. اور ایک بات اور جو بہت اہم ہے جناب چیئرمین کہ 18ویں ترمیم سے سوچ کے نئے زاویے کھلے ہیں, نئے خیالات پیدا ہوئے ہیں, نئی امکانات کی روشنی دکھائی دینے لگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اب راست سمت میں گامزن ہو چلا ہے. اب لوگ صوبائی خود مختاری سے آگے جا کر اور اسی حوالے سے اب بات کرتے ہیں نئے صوبے بنانے کی. ہم نے MQM نے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے سپورٹ کیا خیبر پختونخوا کو اور ہم آج بھی سپورٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کو, مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں یقیناً اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ نئے یونٹس بنائے جائیں اور اس حوالے سے ہم صوبہ ہزارہ, جنوبی پنجاب اور دیگر اگر کوئی صوبے بنائے جائیں گے کہیں سے مطالبہ آتا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. میں اذان کے لیے